ایک مشہور و معروف روایت ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے کہ یہ تین حضرات بچپن میں کھیل رہے تھے اور کھیلنے کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے غلام کے بیٹے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے۔ تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے ابا جان، مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے غلام کے بیٹے، جب کہ آپ غلام تو نہیں ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو حضرت امام حسین نے مجھے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور امام حسین سے لکھوا کر لاؤ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کے اوپر لکھ کر دے دیا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دیا جائے تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اس واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ سچا بھی ہے یا من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، اہل سنت و جماعت کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا، اور اگر کسی صاحب کے علم میں ہے کہ یہ واقعہ ان کے پاس موجود ہے کہ فلاں مستند کتاب میں لکھا ہے تو وہ ہمیں بھی حوالہ عطا فرمائے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ اب اس واقعے کے اہل سنت و جماعت کی تو کسی کتاب میں ثبوت نہیں ہے، اور اس واقعے کے من گھڑت اور جھوٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عقلی دلیل کے اعتبار سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر کے اندر بہت فرق تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کافی بڑے تھے اور حضرت امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے تھے، تو عمر کے فرق کی وجہ سے بھی اس روایت کا جھوٹ ہونا بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے وائٹ بورڈ پر نقشہ بنایا، ہم آپ کو اس حوالے سے کوئی تفصیل عرض کرتے ہیں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں کہ جب ہجرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو بوقت ہجرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر تھی تقریباً 12 سال، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی ابھی تک پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور ہجرت کے بعد 2 سال بعد 2 ہجری میں جنگ بدر کا موقع پیش آیا۔ اس جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کی 14 سال عمر تھی، جبکہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ابھی تک پیدائش ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر پاک 15 سال تھی، اس وقت بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کی ولادت ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اور 4 ہجری میں حضرت عبداللہ کی عمر 16 سال تھی، جبکہ اس وقت جب حضرت عبداللہ کی عمر 16 سال تھی اس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی، جبکہ امام حسین کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اور 5 ہجری میں حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال تھی، جبکہ حضرت امام حسن اس وقت صرف 1 سال کے تھے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہو رہی ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال تھی اور اس وقت حضرت امام حسین کی پیدائش ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا عمر کے اندر فرق ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب وصال ظاہری کا وقت آیا 11 ہجری میں، تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر تقریباً 23 سال تھی، جبکہ حضرت امام حسن کی عمر 6 سال اور امام حسین کی عمر 5 سال۔ اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد بنے، اور آپ 2 سال تک خلیفہ راشد رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو تھا یہ 13 ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت عمر نے خلیفہ بننا تھا، اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت امام حسن کی عمر 8 سال اور
امام حسین کی عمر 7 سال تھی۔ تو یہ تو ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب حضرت عمر کی خلافت کا آغاز ہونا ہے اس وقت حضرت عبداللہ 25 سال کے تھے، جبکہ امام حسن اور امام حسین کی اس وقت کھیلنے کی عمر تھی 8 سال اور 7 سال، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت غزوات میں شرکت فرماتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، جنگوں میں شرکت کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا عمر کا فرق ہونے کے باوجود یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ روایت اس طرح بیان کر دی جائے کہ وہ بچپن میں سارے کھیل رہے تھے تو اس دوران یہ بات وغیرہ ہوئی؟ تو اتنے بڑے عمر کے فرق سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے یہ من گھڑت روایت ہے، اہل سنت و جماعت کی کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ اب یہ روایت کس کتاب کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے ہمارے یہاں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی؟ تو یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ ہاں ایک کتاب موجود ہے جس کے اندر یہ روایت بیان کی گئی، اور وہ روایت کتاب اہل سنت کی نہیں ہے بلکہ وہ رافضیوں کی کتاب ہے۔ نجم الحسن کراوری ایک شخص ہے جس نے کتاب لکھے 14 ستارے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ واقعہ وغیرہ درج کیا ہے۔ تو اس واقعے کو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کس قدر محبت و عقیدت تھی، اس کے پیش نظر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان الحمدللہ حقیقتاً محبت و عقیدت تھی، ان کے درمیان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض نہیں تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں جن کے اندر صحابہ بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی داخل ہے، فرمایا کہ یہ سب کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے آپس میں محبتیں اور عقیدتیں تھیں۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبتوں اور عقیدتوں پر جب قرآن پاک کی آیت بھی دلیل ہے اور صحیح احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی من گھڑت روایات کو لے کر بیان کریں، اور ایک رافضی شخص جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت بیان کی ہے اس کو دلیل بنا کر ہم اس طرح کے من گھڑت واقعات بیان کریں۔ ہاں ایک صورت میں یہ واقعہ بیان کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ یہ کہہ کر بیان کریں کہ آپ رافضیوں کی کتابوں کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ شیوہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ عادت آپ نے بنا رکھی ہے کہ آپ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بغض تھا، معاذ اللہ نفرتیں تھی۔ تو دیکھیں آپ ہی کتاب کے اندر یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی کس قدر آپس میں محبت اور عقیدتیں تھیں۔ تو ان کی کتاب کے حوالے سے ان کا رد کرنے کے ارادے سے یوں باقاعدہ بیان کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت آپ کی کتاب ثابت ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ لوگ ہی کہتے ہیں معاذ اللہ کی ہستیوں کے درمیان بغض تھا۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کر کے تو اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل اس انداز میں مطلقاً واقعہ بیان کرنا کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر روایت موجود ہے، یا پھر شاید یہ واقعہ بڑا قابل اعتماد ہے، مستند واقعہ ہے، مستند روایت ہے، تو اس انداز میں بیان کرنا کہ لوگوں کو اسے دھوکہ ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک من گھڑت ہے، اور من گھڑت واقعات کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ضعیف روایت ہونا اپنی جگہ کہ ضعیف فضائل اعمال میں اور فضائل میں قبول ہوتی ہے، جبکہ من گھڑت روایت تو فضائل میں بھی قبول نہیں ہے، تو اس کی قطعاً اجازت وغیرہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس روایت کی حقیقت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔